بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہمارے روز مرہ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہماری زندگی کو سنوار بھی سکتی ہے اور بگاڑ بھی سکتی ہے۔ ناظرین، اگر رنگت سانولی ہے تو مایوس نہ ہوں۔ روزانہ گلاب کا عرق چہرے پر لگائیں، اس سے چہرے پر نکھار آئے گا اور رنگت بھی روشن ہو جائے گی۔ اگر موٹاپے کی دوائیوں سے تھک چکے ہیں تو دن میں 1 کپ گرین ٹی ضرور پئیں۔ یہ نہ صرف اضافی چربی گھٹاتی ہے بلکہ دل کو راحت بھی دیتی ہے۔ زمین سے اٹھتے وقت اگر آپ سہارا لیے بغیر اٹھیں گے تو یہ عمل عمر میں اضافہ کرتا ہے اور جسم کو مضبوط بناتا ہے۔ آدھے لیموں پر کالا نمک لگا کر چاٹنے سے سانس کی بدبو ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے اور ہاضمہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ جو عورتیں لیکوریا جیسے مسائل کا شکار ہیں وہ اپنے کھانے میں کیلشیم کو شامل کریں، اس سے لیکوریا جیسے مسائل جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے تلسی کے پتوں کو چبانا دل اور سانس کی بیماریوں سے حفاظت کرتا ہے۔ ناریل کا پانی جسم کا درجہ حرارت قابو میں رکھتا ہے اور رنگت کو قدرتی طور پر گلو کرنے لگتا ہے۔ اگر کبھی غلطی سے کوئی زہریلی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً نمک کھا لینے سے زہر کا اثر کم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، کسی کو کچھ مل جانا خوش قسمتی ہے، لیکن کسی کی ضرورت بن جانا قسمت سے بھی بڑا انعام ہے۔ پودینہ اور ادرک کی چائے پینے سے سردی زکام میں فوری آرام ملتا ہے اور جسم ہلکا محسوس کرتا ہے۔ دماغ کو تیز اور صاف رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ صبح نیم گرم پانی پیجیے۔ یہ عمل نہ صرف دماغ کو ترو تازہ رکھے گا بلکہ چہرے کو بھی نکھار دے گا۔ ناک میں سرسوں کا تیل لگانے سے دھول مٹی کی الرجی اور بار بار چھینکنے کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ نیم گرم پانی پینے سے میٹابولزم تیز ہوتا ہے اور جسم کی چربی پگھلنے لگتی ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ فرائی کی ہوئی چیزیں جیسے سموسے اور پکوڑے کھاتے ہیں تو یہ عادت آپ کی جلد خراب کر دے گی۔ چہرے پر دانے نکل آئیں گے اور خوبصورتی کم ہو جائے گی۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہر بات کہنا ضروری نہیں ہوتا۔ جو بات دل کو سکون دے وہی کہی جائے تو بہتر ہے، ورنہ خاموش رہنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ شوگر سے بچنے کے لیے اپنی خوراک میں ماش کی دال ضرور شامل کریں۔ یہ خون میں شوگر لیول کو قدرتی طریقے سے قابو میں رکھتی ہے۔ جو لوگ روزانہ صرف 15 منٹ دھوپ میں بیٹھتے ہیں ان کے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی کبھی پیدا نہیں ہوتی اور وہ ہڈیوں کی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ جب نیند ضرورت سے زیادہ ہو جائے تو خواب ادھورے رہ جاتے ہیں اور زندگی بھی آہستہ آہستہ برباد ہونے لگتی ہے۔ اگر چہرے کی جھریاں پریشان کر رہی ہیں تو روزانہ ہری مرچ کی تازہ چٹنی کھانا شروع کریں۔ یہ چہرے کو جوان اور تازہ رکھتی ہے۔ ہفتے میں 1 بار پاؤں کو گرم پانی میں نمک ڈال کر بھگونے سے نہ صرف تھکن دور ہوتی ہے بلکہ ذہنی تناؤ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ خالی پیٹ لہسن کا استعمال کریں، اس سے جسم کی چربی پگھلتی ہے اور میٹابولزم تیز ہو جاتا ہے۔ غلطی کرنا انسانی فطرت ہے، مگر غلطی سے سیکھ لینا عقل مندی ہے اور دوبارہ نہ دہرانا ہی اصل طاقت ہے۔ دہی کے ساتھ کھیر کھانے سے پیٹ ٹھنڈا رہتا ہے اور قبض کی شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص خود کو بدل لیتا ہے وہ نہ صرف حالات کو بدل دیتا ہے بلکہ قسمت کو بھی اپنے تابع کر لیتا ہے۔ اگر مسوڑوں میں کمزوری اور سوجن ہو تو مالٹا کھائیں، اس میں موجود وٹامن سی مسوڑوں کو مضبوط بناتا ہے اور درد سے نجات دیتا ہے۔ بار بار متلی محسوس ہوتی ہے تو کالے انگور کھائیں، یہ معدے کو سکون دیتے ہیں اور بیماری کو ختم کرتے ہیں۔ اگر کپڑے دھندلے اور پرانے لگتے ہیں تو انہیں نمک والے پانی سے دھوئیں، کپڑے چمک اٹھیں گے اور نئے جیسے نظر آئیں گے۔ کمزوری محسوس ہو تو کدو کی سبزی کھائیں، یہ جسم کو طاقت اور دل کو سکون فراہم کرتی ہے۔ اگر کولیسٹرول قابو میں نہیں آ رہا ہے تو بھنڈی کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں، یہ دل کو محفوظ رکھتی ہے اور چربی کو کم کرتی ہے۔ زکام سے نجات کے لیے روزانہ 1 مٹھی بھنے ہوئے چنے کھائیں اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پئیں، فائدہ ضرور ہوگا۔
جو دوسروں کے لیے روتا ہے وہ خدا کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں انسانیت زندہ ہوتی ہے۔ اگر زیادہ زنگ آلود اور چکنائی والے کھانے کھانے سے کولیسٹرول بڑھ گیا ہے تو اپنی خوراک میں پالک اور ٹماٹر شامل کریں۔ یہ جسم کو اندر سے صاف کرتے ہیں۔ اگر چہرے کی رنگت بے رونق لگ رہی ہے تو ہلدی اور دودھ کا ابٹن استعمال کریں، اس سے رنگت نکھرتی ہے اور رنگت دمکنے لگتی ہے۔ اگر ہاتھوں میں بار بار فنگس اور جلد کی تکلیف ہوتی ہے تو پپیتے کے بیج سوکھا کر روزانہ تھوڑی مقدار میں کھائیں۔ یہ جسم کے اندر سے زہریلے مادے نکالتے ہیں اور بیماریوں کو دور کرتے ہیں۔ اگر کولیسٹرول بڑھ گیا ہے تو پریشان نہ ہوں، روز صبح بھیگے ہوئے بادام کھائیں، اس سے دل مضبوط رہتا ہے اور کولیسٹرول قابو میں آ جاتا ہے۔ دعا تبھی اثر کرتی ہے جب دل صاف اور نرم ہو، ورنہ خالی لفظ فضا میں کھو جاتے ہیں۔ اگر پیشاب میں رکاوٹ اور جلن ہو تو بیگن کی سبزی کا استعمال بڑھا دیں، یہ قدرتی طور پر پیشاب کو صاف اور آسانی سے خارج کرتی ہے۔ نیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردے کی بیماریاں قریب نہیں آتی اور جسم صحت مند رہتا ہے۔ اگر خون گاڑھا ہو رہا ہے تو روزانہ 1 چمچ میتھی دانہ بھگو کر کھائیں، یہ دل کی رگوں کو صاف کرتا ہے اور دل محفوظ رہتا ہے۔ دل کو مضبوط رکھنے کے لیے ہر ہفتے مچھلی کا سوپ ضرور پئیں، اس میں موجود اومیگا 3 اعصاب کو طاقت دیتا ہے اور دل کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو اور سینے میں بھاری محسوس ہو تو روز 1 لہسن کی کلی چبائیں، اس سے دل کو سکون ملتا ہے اور کولیسٹرول کم ہوتا ہے۔ اگر ہمیشہ جھاڑو کھڑے ہو کر لگاتے ہیں تو سنبھل جائیں، یہ عادت کمر درد کا باعث بن جاتی ہے۔ بیٹھ کر صفائی کرنا زیادہ فائدے مند ہے۔ اگر چہرہ مرجھایا ہوا لگتا ہے تو دہی کو ہلکے ہاتھوں سے چہرے پر لگائیں، اس سے رنگ نکھرتا ہے اور چہرہ تازہ نظر آتا ہے۔ کھڑے ہو کر کپڑے پہننے سے جسم میں سست روی آتی ہے، بیٹھ کر کپڑے پہننے سے توانائی برقرار رہتی ہے۔ جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے اور اس کے دل کے زخم بھی بھر دیتا ہے۔ اگر دن بھر کام کرنے سے جسم تھک جائے تو ہر 30 منٹ بعد 5 منٹ بیٹھ کر گہری سانس لیں، اس سے جسم اور دل دونوں کو سکون ملتا ہے۔ تربوز کے چھلکوں کو ہاتھوں پر اچھی طرح رگڑنے سے گندگی صاف ہو جاتی ہے اور ہاتھ نرم ہو جاتے ہیں۔ ہلدی کے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پینے سے پیٹ صاف ہوتا ہے اور نظام ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ بھاری بھر کم بوجھ اٹھانا معمولی بات نہیں، زیادہ وزن اٹھانے سے پیٹ اور گھٹنوں میں درد پیدا ہوتا ہے۔ چاول کھانے کے بعد دودھ پینے سے کالی کھانسی ہو سکتی ہے، اس لیے دونوں چیزیں ایک ساتھ استعمال نہ کریں۔ اگر پیٹ میں مروڑ ہو تو کشمش کھائیں، اس سے فوری سکون ملتا ہے۔ مرد کا پیٹ زیادہ بڑھ جائے تو دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے جوانی برقرار رہتی ہے اور انسان صحت مند رہتا ہے۔ دوسروں کی کمزوریاں گننا آسان ہے، لیکن اصل کمال اپنی کمزوریوں کو پہچان کر انہیں درست کرنا ہے۔ اگر جسم میں کمزوری ہو تو خالی پیٹ 3 کھجوریں کھائیں اور کھجور کو دودھ میں ابال کر استعمال کریں، یہ طاقت بخشتا ہے۔ اگر چہرے پر دانے بڑھ رہے ہیں تو نیم کے پتوں کا پیسٹ لگائیں، یہ چہرے کی زہریلی الرجی کو ختم کرتا ہے اور دانے کم کرتا ہے۔ اگر گیلا بار بار بیٹھتا ہے اور کھچاؤ محسوس ہوتا ہے تو مالٹھی چوسیں، یہ آواز کو صاف کرتی ہے اور آرام دیتی ہے۔ بہتر زندگی کے لیے صدقہ کرتے رہیں، اس سے رزق میں برکت آتی ہے اور مصیبتیں دور ہوتی ہے۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ نہ دھونے سے بیماریوں کے ساتھ ساتھ بھولنے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ہاتھ دھونا لازم ہے۔ اگر چہرہ بار بار مرجھایا سا لگے تو ہفتے میں 2 بار کھیرے کا رس چہرے پر لگائیں، اس سے رونق بحال ہوگی اور ٹھنڈک بھی ملے گی۔ رات کو سونے سے پہلے سرہانے پانی کا گلاس رکھنے سے سانس کی بیماریوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ ادرک والا پانی پینے سے خون کی گردش تیز ہو جاتی ہے، دل کی رگیں کھلنے لگتی ہیں اور دل کے امراض سے حفاظت ملتی ہے۔ یہ ایک سادہ سا نسخہ ہے لیکن دل کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔
زمین پر بیٹھنے کا انداز بھی ہماری صحت پر اثر ڈالتا ہے۔ اگر زمین پر بیٹھتے وقت سہارا لگا کر نہ بیٹھیں تو جسم کے مرکزی عضلات مضبوط ہوتے ہیں اور بڑھتی عمر میں بھی ہڈیوں کو سہارا ملتا ہے۔ اگر جھریاں عمر سے پہلے چہرے پر آ جائیں تو انڈے کی سفیدی بہترین علاج ہے۔ اسے چہرے پر لگانے سے اسکن ٹائٹ ہوتی ہے، جھریاں کم ہوتی ہے اور عمر کے اثرات نمایاں نہیں ہوتے۔ سیب ایک انمول پھل ہے مگر وقت کے ساتھ کھانے کا فرق بھی اہم ہے۔ صبح خالی پیٹ سیب کھانا جسم کو طاقت اور ترو تازگی دیتا ہے، لیکن رات کو سیب کھانے سے یہ ہضم نہیں ہوتا بلکہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر دماغ کمزور ہونے لگے اور باتیں بھولنے کی عادت بڑھ جائے تو روز صبح چینی والی روٹی دودھ کے ساتھ کھائیں۔ یہ نسخہ نہ صرف یادداشت کو تیز کرتا ہے بلکہ دماغ کو سکون بھی دیتا ہے۔ انار کا جوس خون کی کمی کو دور کرتا ہے اور جسم کو طاقت بخشتا ہے۔ خاص طور پر کمزوری محسوس کرنے والوں کے لیے یہ ایک قدرتی ٹانک ہے۔ ناخن چبانے کی عادت نہ صرف برا تاثر ڈالتی ہے بلکہ رزق میں تنگی بھی لے آتی ہے۔ شہد اور نمک ملا کر دانت صاف کرنے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں، کیڑا نہیں لگتا اور قدرتی چمک بھی واپس آتی ہے۔ اگر زبان میں چھالے ہو جائیں تو تلسی کے پتوں کو چبانا فائدہ مند ہے۔ یہ معدے کی تیزابیت کم کرتا ہے اور چھالوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر ہنسی سچی خوشی کی علامت نہیں ہوتی، اور ہر چہرہ وہ نہیں ہوتا جو دکھائی دیتا ہے۔ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے والا ہی اصل عقل مند ہوتا ہے۔ پوری اور اچھی نیند صحت کا خزانہ ہے۔ یہ نہ صرف چہرے کو ترو تازہ رکھتی ہے بلکہ رونق بڑھاتی ہے اور بڑھتی عمر کو بھی کم ظاہر کرتی ہے۔ گرم پانی پینے کی عادت ڈالنے سے معدہ درست رہتا ہے، پیٹ کے مسائل کم ہوتے ہیں اور طبیعت ہمیشہ ہلکی پھلکی اور سکون بخش رہتی ہے۔ کھجور اور دودھ کا استعمال جسم کو طاقت اور توانائی دیتا ہے۔ یہ نسخہ صدیوں سے آزمایا جا رہا ہے اور اسے قدرتی توانائی کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ سرسوں کے تیل کی مالش بدن درد کو ختم کر دیتی ہے اور خون کی روانی کو بہتر کرتی ہے۔ اگر منہ سے بدبو آ رہی ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ بھنا ہوا زیرہ چبانے سے سانس خوشبودار ہو جاتی ہے اور منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، نیت صاف ہو تو راستے خود بخود کھولنے لگتے ہیں اور مشکلات آسان ہو جاتی ہے۔ بادام کا تیل جسم کی خشکی کو کم کرتا ہے اور بدن کو نرم و ملائم بناتا ہے۔ ناف کے ذریعے لگایا گیا بادام کا تیل ہونٹوں کی خشکی اور پھٹنے کو بھی دور کرتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے، روشنی بڑھانے میں مدد دیتا ہے۔ نیند نہ آنے کی شکایت دور کرنے کے لیے بھی مؤثر ہے۔ یہ دماغ اور اعصاب کو طاقت دیتا ہے اور تھکن کم کرتا ہے۔ ہارمونی توازن میں بہتری لا سکتا ہے اور مرد و خواتین دونوں کی صحت کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ہڈیوں اور جوڑوں کو مضبوط بنانے میں بھی مددگار ہے۔ رنگت کو نکھارتا ہے اور جلد کو صحت مند بناتا ہے۔ زخم پر جلن کی تکلیف ہو تو گھی میں ہلدی ملا کر لگانے سے فوراً آرام ملتا ہے۔ اگر حق میں کچرا چلا جائے اور جلن ہو تو ٹھنڈے دودھ کے 3 قطرے ڈالیں، آنکھ کو سکون ملے گا اور کچرا بھی باہر آ جائے گا۔ اور آخر میں یاد رکھیں، یہ سب چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے اور عادات بیماریوں سے بچانے کے ساتھ ساتھ زندگی میں سکون اور تندرستی اور خوشی دینے والے اصول ہیں۔ جو ان پر عمل کرے گا وہ جسمانی اور روحانی دونوں اعتبار سے مضبوط ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند اور خوشیوں بھری زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔